اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کا لقب جو گن شکر ہے وہ انہیں کیسے ملا۔ اس کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ و مرشد حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت کے مطابق مسلسل 3 دن لگاتار روزے رکھے۔ افطاری کے وقت ایک شخص کھانا لے کر آیا۔ آپ نے اس کو غیبی عطیہ سمجھتے ہوئے اس سے روزہ افطار فرما لیا۔ فوراً متلی ہوئی اور جو کچھ کھایا تھا باہر نکل آیا۔ شیخ و مرشد سے عرض کی تو انہوں نے فرمایا یہ ایک شرابی کا کھانا تھا، اچھا ہوا آپ کے معدے نے قبول نہیں کیا، اب پھر سے 3 روزے رکھو۔ حسب ارشاد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلسل 3 روزے رکھے۔ تیسرے روز افطاری کے وقت کچھ میسر نہ آیا۔ رات کا ایک پہر گزر گیا، بھوک نے بہت ستایا تو چند کنکریاں اٹھا کر جو ہی منہ میں ڈالیں شکر بن گئی۔ آپ نے فوراً تھوک دیا کہ کہیں شیطانی چال نہ ہو۔ آدھی رات کو جب بھوک کی وجہ سے سخت کمزوری ہو گئی تو چند سنگریزے منہ میں ڈالے جو شکر ہو گئے تو آپ نے تھوک دیا۔ آخر شب شدید کمزوری محسوس کی تو پھر یہی عمل دہرایا اور جب تیسری مرتبہ سنگریزے شکر میں بدل گئے تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ عنایت ربانی ہے۔ صبح شیخ کی خدمت میں تمام ماجرا سنایا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اظہار مسرت کے ساتھ فرمایا یہ غیبی امداد تھی، جاؤ انشاءاللہ تم ہمیشہ شکر کی طرح شیریں رہو گے۔ اسی روز گن شکر کے لقب سے شہرت پائی۔ ایک اور روایت یہ ہے کہ ایک سوداگر اونٹوں پر شکر لاد کر ملتان سے دہلی جا رہا تھا۔ جب وہ اجودھن پہنچا تو شیخ فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا اونٹوں پر کیا ہے؟ سوداگر نے تمسخر سے کہا نمک ہے۔ یہ سن کر شیخ نے فرمایا بہتر ہے نمک ہی ہوگا۔ سوداگر جب منزل پر پہنچا تو شکر کی بوریوں میں نمک دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ اسی وقت شیخ فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر غلطی کی معافی چاہی۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر شکر تھی تو شکر ہو جائے گی۔ چنانچہ نمک شکر میں بدل گیا۔ اس واقعے کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ گن شکر مشہور ہوئے۔ ایک اور روایت ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے نماز کے عادی ہو چکے تھے، تاہم آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کی خواہش تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز فجر کے لیے صبح جلدی بیدار ہوا کریں۔ سحر خیزی یعنی صبح اٹھنے کی عادت کو پختہ کرنے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ شکر کی پڑیا مصلے کے نیچے رکھ دیتی اور فرماتی بیٹے جو نماز فجر کے لیے جلدی اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے شکر عنایت فرماتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ صدقے دل سے نماز ادا کرتے اور جب مصلی اٹھاتے تو شکر مل جاتی۔ جب کچھ بڑے ہو گئے تو والدہ نے سوچا اب جلد بیدار ہونے کی عادت پختہ ہو گئی ہے، لہٰذا شکر کی کیا ضرورت، اور شکر کی پڑیا رکھنا ترک کر دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے غیبی عطا کا سلسلہ جاری رکھا۔ کئی دن گزر گئے، والدہ حیران تھیں کہ بیٹے نے شکر نہ ملنے کی شکایت کیوں نہیں کی۔ ایک دن پوچھا شکر مل رہی ہے؟ عرض کی کیوں نہیں، بلا ناغہ مل رہی ہے۔ والدہ نے سمجھا شاید کوئی خادمہ شکر رکھ دیتی ہو، مگر تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ یہ مخلوق کا نہیں بلکہ خالق کا کام ہے کہ جو اس بچے کو اس کے حسن اعتقاد اور خلوص کی بنا پر غیب سے رزق عطا فرما رہا ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ جن دنوں آپ دہلی میں اپنے شیخ و مرشد کے زیر تربیت تھے، ایک روز کہیں جا رہے تھے، برسات کی وجہ سے راستے میں کیچڑ تھا، پاؤں پھسلا تو گارے کے کچھ چھینٹے اڑ کر منہ میں جا پڑے اور بحکم الہی مٹی کے یہ ذرات شکر میں تبدیل ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس طرح یہ مٹی تیرے منہ میں شکر بن گئی، قادر مطلق کے کرم سے بعید نہیں کہ وہ تمہیں گنج شکر بنا کر شکر کی طرح شیریں کر دے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کی یہ برکت ہوئی کہ جہاں کہیں تشریف لے جاتے لوگ کہتے کہ گنج شکر آ گئے۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں بیابانوں میں مجاہدات اور ریاضات میں مشغول تھے تو ایک دن ان کو سخت پیاس لگی۔ پانی کی تلاش میں کنویں کے پاس پہنچے مگر وہاں کوئی ڈول اور رسی نہ تھی جس سے پانی کھینچتے۔ مایوس ہو کر کنویں کے پاس بیٹھ گئے۔ اتنے میں 2 جنگلی ہرن دوڑتے ہوئے کنویں کے کنارے پر پہنچے۔ یکا یک کنویں کا پانی اچھل کر کناروں تک پہنچ گیا۔ ہرنوں نے اپنی پیاس بجھائی اور چل دیے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت حیران ہوئے اور آگے بڑھ کر اپنی پیاس بجھانی چاہی لیکن پانی نیچے اتر گیا۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیرت میں اور اضافہ ہوا۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا، الہی تو نے ہرنوں کو تو پانی پلا دیا، مگر معلوم نہیں اپنے بندے کو کیوں محروم رکھا۔ غیب سے آواز آئی، تو نے ڈول اور رسی کا سہارا ڈھونڈا اور ہرن صرف میرے سہارے پر یہاں آئے اور تو محروم رہا اور وہ سیراب ہو گئے۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ندائے غیبی سن کر بہت پریشان ہوئے اور پھر بیابان میں جا کر ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ 40 دن تک عبادت کرتے رہے اور اس عرصے میں پانی کا ایک قطرہ بھی حلق میں نہ ڈالا۔ چلا ختم ہونے پر خاک کی ایک مٹھی منہ میں ڈالی جو فوراً شکر بن گئی۔ غیب سے آواز آئی، اے فرید تجھے ہم نے برگزیدہ بندوں میں جگہ دی اور تیری عبادت قبول کی، اور آج سے تجھے شیریں سخنوں کے گروہ میں گنج شکر بنایا۔ رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک اور جگہ روایت میں آتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے اور عرش عظیم پہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکر کا ایک خوانچہ لا کر رکھا گیا اور حکم ہوا کہ اس میں سے کچھ قبول کر لیں، کیونکہ یہ ایک عارف کا خزانہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوگا اور اس کا نام فرید الدین ہوگا، اور اس کی روح نے یہ شکر آپ کی مہمانی کے لیے بھیجی ہے۔ چنانچہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت قبول فرمائی اور تھوڑی شکر اٹھا کر تناول فرمائی اور باقی اپنے ساتھ دنیا میں لے آئے اور اصحاب رضی اللہ عنہم میں تقسیم کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ پیدائش کے بعد سارے عالم میں گنج شکر کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ حکایت اس لیے صحیح نظر آتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خواجہ گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے وجود میں آنے سے پہلے بشارت دی تھی کہ ایک عارف پیدا ہوگا جس کا لقب گنج شکر ہوگا، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ سیر الاقطاب میں آیا ہے کہ کتاب گلشن راز کے مصنف شیخ محمود شبستری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت خواجہ گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے وجود میں آنے سے 700 سال پہلے مشائخ نے پیش گوئی کی تھی کہ گنج شکر کے لقب سے ایک ایسا عارف پیدا ہوگا جو عظمت اور بزرگی اور کرامات اور کمالات میں مشہور ہوگا، اور یہ کہ بہت لوگ ان کی بدولت منزلوں تک پہنچیں گے اور ان کے مرید کتب وقت ہوں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اور بھی باتیں بیان کریں گے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔